السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں رہے، فضیلتیں رہے نیک مسلمان مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آج 20 رمضان 1447 ہجری، سبحان اللہ، منگل کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 21 رمضان 1447 ہجری، منگل کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 2026، سبحان اللہ، 10 مارچ ٹیوزڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث 804۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث 767۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیات نمبر 159۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 160۔ من جاء بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ قل إن صلاة ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔
سورہ الانم آیات نمبر 159. جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، نہ ان کو تم سے کچھ کام نہیں، تم کو ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہے وہ ان کو سب بتائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آیات نمبر 159. جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کہیں کہیں فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 1. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانم آیات نمبر 160. جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 161. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین، صحیح مذہب ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ اکبر. آیات نمبر 162. یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا دین اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اللہ اکبر. آیات نمبر 163. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا ہے کہ سورہ انم آیات نمبر 159 سے کہ فرقوں میں نہ بانٹو، انہیں کہیے کہ فرقوں میں نہ بٹیے. اگر فرقوں میں بٹیں گے لوگ تو ان کے لیے تو اللہ ہی انہیں سزا دینے والے، اور آپ ان کو کچھ نہیں کریے، بس اللہ ہی ان کے لیے سزا تیار رکھیں گے. کیونکہ فرقوں میں جب انسان بھٹک جاتا ہے تو اپنے آپ کو شر سے جوڑ لیتا ہے. ہاں، فرقوں میں نہ بٹیے، فرقوں سے شر کی ہی شروعات ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ میں لوگ اپنا دائرہ بنا کر اپنے ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جس طرح آج کل ہر ایک عہدے میں لوگ اپنے ہی لوگوں کو کھینچ کر بڑا کرنا چاہتے، کسی کے کامیابی، کسی کی قابلیت پہ اسے مانتے نہیں ہیں. کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے شر سے آگے بڑھتے اور فرقوں میں بڑھ جاتے. ہاں، ان میں جو شر ہوتا ہے نا، یہ فرقوں میں انہیں بانٹ دیتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں سے جڑے رہ کر سنتوں کو جانیے اور قرآن شریف کو پڑھیے، علم کو حاصل کریے، نمازوں کی پابندی کریے. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تقوی کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا ہمیں علم عطا فرمایا ہے کہ قرآن شریف سے ہر چیز بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان باطلوں کو کس طرح ہرایا. ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ کبھی زندگی میں کبھی بھی باطل کے آگے نہ جھکاؤ سر، اور باطلوں کو ہمیشہ ڈراتے رہو، ان کے نابود، ان کے بیکار فیصلوں کے لیے انہیں ڈراتے رہو، انہیں آگاہ کرتے رہو، ان سے جنگ کرو. ہاں، انہیں ڈرا کر انہیں بتاؤ کہ وہ لوگ کبھی بھی مسلمان ایمان والوں سے نہیں جیت سکتے. اسی لیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ایران کے مسلمان فی الوقت حاصل کر رہے ہیں. ساری کائنات کے لوگ جو نیک طور پر بھروسہ کرتے انسانیت پر، تو وہ لوگ بھی ایران کا ہی ساتھ دے رہے ہیں. یہی حقیقت ہے. جو فرقوں میں بٹ رہے ہیں، جو بے وقوفی کر رہے ہیں، وہ لوگ ہی ایران سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے دور ہو رہے ہیں. ہاں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی
ہمارے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری قوم سب ہے، لیکن آپ تھوڑا بہت علم حاصل کریے، جانیے ہمارے نبی کے فرمانوں کو، جانیے ہمارے نبی کے سنتوں کو، جانیے ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کی نعمتوں سے جڑے، کس طرح اللہ کے پیارے خلافت پانے والے 5 خلیفہ کیسا اللہ کی نعمتوں سے جڑے، جانیے کیسا صحابہ اکرام جو اللہ کی نعمتوں سے جڑے، جانیے جو پیارے پیارے بندے ابھی اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہی نہیں جان سکو گے تو آپ کیا جانو گے اسلام کو؟ تو بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے۔ ہاں، ہر چیز کو جاننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ میں ہمت ہے تو آگے بڑھیے، ورنہ اگر آپ اپنے وجود کو نہیں جانو گے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانو گے، اپنی نعمتوں سے نہیں جڑو گے تو کس کی نعمتوں سے جڑو گے؟ کیا آن لائن ریل میں 4 گھنٹے لگاؤ گے؟ کیا لوگوں کو گینچا دکھانے میں ان کے ساتھ کھیل کھیلو گے؟ یا جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ سازشیں کرو گے؟ ہاں، میں ان لوگوں کو کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ صرف سازشوں میں اپنا وقت ضائع کرتے، جو کام نہیں کرتے، بس اللہ کی نعمتوں سے لوگوں کو دور کرتے رہتے۔ آپ سمجھیے یہ لوگ منافق لوگ ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو ابھی سے توبہ کر لیجئے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا ناشکری نہ کریے۔ اللہ کی نعمتیں جان رہے ہیں، اگر کسی کے ذریعے سے جان رہے ہیں تو اپنے دل میں نرمیت لائیے، ان کے خلاف سازشیں نہ بڑھائیے۔ جس طرح ہمارے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ بھی چیز اگر اچھی دیکھ لیتے کسی کے حق میں تو وہ لوگ اندر سے کھولنے لگتے۔ ہاں، میں بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کے دوست، آپ کو پہچاننے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، آپ کو جاننے والے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے والے، ان لوگوں سے اگر کچھ گواری کچھ غلطی دیکھتے ہو تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگ کر اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اچھے سے اچھا سمجھ عطا کریے اور انہیں معاف کر دیجیے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے بادشاہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی؟ سب سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن شریف میں فرما دیا ہے۔ ہم تو نہ سمجھتے، جن کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جناتوں کی اچھی جماعتوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، فرشتوں کی پیاری پیاری دعاؤں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم اب جان رہے ہیں تو آپ پہچانیے، ہر لمحہ اللہ کی عبادت ان فرشتوں کے ساتھ جڑے رہ کر کریے، کیونکہ آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہو، ہم جب قرآن شریف پڑھتے تو فرشتے سنتے، تو آپ جتنی اچھی مضبوطی سے معنوں کے ساتھ پڑھو گے تو کتنا اچھا آپ کے من میں کتنی نعمتیں جاگیں گی۔ تو نور کو سمجھیے، اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ بہت لوگ ہیں کہ آپ کو آپ کی نعمتوں سے، اللہ کی پیاری نعمتوں سے دور کرنا چاہیں گے، یعنی آپ کا وقت، اس وقت کا صحیح استعمال کریے، انسٹاپیبل زندگی کے لیے تیار ہو جائیے اور اللہ کی نعمتی نیک بندوں پر بھیجتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، اور ہاں، غزہ کی مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سبحان اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں برستی رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کی مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، ایران کی مسلمان گورنمنٹ، یمن کی مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، سوڈان کی مسلمان گورنمنٹ، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں برستی رہے، آمین ثم آمین۔ اور آپ وقت کے بینک کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کرتے رہیے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جڑے رہ کر عبادتوں سے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیے۔ کس طرح ہر لمحہ کچھ چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے، کمنٹ کریے، انہیں بتائیے کہ یہ غلط ہے، آپ اللہ کی نعمتوں سے جڑ ہی جائیں گے۔ اور ہاں، یہ نہ سوچئے کہ آپ کی مدد کیسے ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لمحہ آپ کی مدد کرے گے جب آپ اگر پڑھو گے، علم حاصل کرو گے تو۔ علم کی ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان کو اس کے وجود سے جوڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، علم وہ نہیں ہے جو لوگ کچرے کی طرح آپ کے اوپر تھوپتے ہیں، علم وہ ہے جو آپ صحیح فیصلہ لیتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے جڑتے ہو، اللہ کی عبادتیں کر کر اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی نعمتوں سے جوڑتے ہو۔ تو بسم اللہ کہیے، یہ حیدرآباد ہے، یہ ہمارا حیدرآباد،
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس کی فضیلتیں جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک چار مینار بھی ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس چار مینار کو بنایا گیا تھا اس شہر سے پہلے مسجد کی شکل میں اور مدرسے کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ایسا تھا کہ اللہ کی عبادتیں ہر مخلوق کرتی ہے اور کرتی ہی رہیں گی۔ ہر مخلوق پر اللہ کی عبادتیں لازم ہے اور وہ چاہ کر کرتی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس مسجد میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن کچھ لوگ روک رہے ہیں انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں بھائی؟ انسان تو عبادت کرنا چاہیے، انسان پر لازم ہے عبادت، فرض ہے انسان پر عبادت ہے اللہ کی، نماز پڑھنا فرض ہے، تو کون روک رہا ہے؟ اس کو دیکھ کر ہم پکڑیں گے اور اسے ڈرائیں گے اور اسے اس کی اوقات دکھائیں گے۔ اگر وہ سدھرتا ہے تو اپنے لیے سدھروا کام کرتا ہے، اگر وہ نیک بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس پہ ہوتا ہے، ہر دن کا، ہر وقت کا، ہر لمحے کا، ہر سجدے کا گناہ اس سے لعنت کی طرح پانا ہوگا۔ تو آپ دیکھتے رہیے، اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کے پیارے نیک مسلمان بندوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو، یا اللہ سبحانہ و تعالی میرے کو، میرے گھر والوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، میرے مسلمان بھائی بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے مسلمان بھائی بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندی خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے رخسانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے نفسی گناہوں سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہو اور اپنے فرنٹ کیمرے کو بھی چھپاتے رہو۔ ہاں، جب میں فرسٹ ٹائم پہ یہاں پہ آیا تھا تو ڈاٹا کی طور پر میرے فونز کو ہیک کرنے کی کوشش کیے تھے، پھر بھی میں جیت گیا تھوڑا بہت آن آف کر کر، اور ہاں بہت ساری چیزوں میں بہت لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، پھر بھی میں جیت گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں سے ہر لمحہ جڑے رہوں گا اور کون سی بری طاقتوں سے نہیں ڈروں گا۔ 5 سال الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے، فضیلتوں سے جڑے رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں کہ میرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جڑے رکھے نمازوں سے، عبادتوں سے، پیاری نعمتوں سے، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کے پیارے بندوں سے، اللہ کے پیارے نعمتوں سے، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی جڑے رہیے، یہ نہ سوچئے کہ کون کیا کہتا ہے، بس آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہو یہ دیکھیے۔ اور سب سے بڑی چیز، اگر کچھ چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے تو آپ کیا اسے چھوڑ دو گے؟ نہیں نا۔ تو یہ کامیابی ہی ہے کہ ہم نمازوں کی طرف جڑے رہتے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیوائسز میرا ڈاٹا ایسا جنریٹ کرے تھے ایک وقت میں کہ میں جب عبادتیں نہیں کرتا تھا تو میں اتنے کام کرتا تھا، بہت سارے چیلنجز کرتا تھا، بہت سارے ویڈیوز ریکارڈ کر کے لوگوں کو ڈراتا تھا اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو، اور جیتتا بھی تھا اور جیت حاصل بھی کرتا بھی تھا۔ تو وہی میں سوچا کہ اللہ کی عبادتیں کیوں نہ دکھاؤں جو مجھے ہر عبادت پر جیت ملتا ہے، ہر عبادت پر جیت کا مزہ ملتا ہے۔ تو ہر عبادت کے لیے جب ہم نیچے رہ کر بھی ویڈیو بنا سکتے، باہر نکل کر بھی ویڈیو بنا سکتے، کہیں آفس میں بھی ویڈیو بنا سکتے، ہر جگہ پہ ویڈیو بنا سکتے، تو کیوں نہ بنائیں؟ تو میں سوچا کہ یہاں پہلے شروعات کروں گا انشاءاللہ، اور بہت پیاری شروعات تھی اور بہت ٹائم سے جڑے ہوا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ہاں کہیں پہ بھی اپنی نعمتوں سے جڑے رہ سکتے ہو، لہٰذا عبادتیں کریے، تقوی اختیار کریے، غلط گناہوں سے بچیے، بس کامیابی ہی کامیابی ہر بول پر مل جائیں گی۔
تو بسم اللہ کہتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتا ہوں. وقف بینک کے لیے انشاءاللہ ہم محنت کرتے اور بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے, بہت ساری فضیلتیں اور کر بھی دی ہے انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے, کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.